السلام علیکم ایوری ون، میرا نام ہے حسنین علی اور آپ دیکھ رہے ہیں حسنین فلیور لیب۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم بنائیں گے پیزا۔ دیکھیں کتنا مزیدار نظر آ رہا ہے دیکھنے میں۔ تو چلائیں اس کی ریسیپی شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے بون لیس چکن لے لینا ہے، اس کو چھوٹے چھوٹے کیوبس میں کر لینا جیسا کہ میں نے آپ کو دکھایا ہے۔ تو ساتھ میں تھوڑا سا کوکنگ آئل، گارلک چلی کیچپ لے لی، ساتھ میں لے لیا دڑا مرچ ایک چمچ سالٹ یعنی نمک۔ تو آئیں اس کو مکس کرتے ہیں۔ یہ ہم بنا رہے ہیں پیزے کی ٹوپنگ۔ تو اس کے لیے ہم نے ڈالا سب سے پہلے کیچپ اپنے چکن کے اندر، پھر دڑا مرچ ڈالی 1 ٹیبل سپون، یا اسے آپ جتنا سپائس رکھنا چاہتے ہیں اتنی ڈال سکتے ہیں۔ تو ساتھ میں ہم نے ڈالا 1 عدد نمک تاکہ ہمارا ٹیسٹ آ سکے۔ تو اس کو ہم اب اچھی طرح مکس کریں گے کہ ہماری جو چکن کے ساتھ کیچپ اور جو ہے دڑا مرچ نمک وغیرہ اچھی طرح مکس ہو جائے۔ ساتھ ڈالیں گے 1 چمچ دہی تاکہ اس کا مسالہ زیادہ بن سکے، مسالہ اس کے ساتھ زیادہ لگ سکے چکن کے پیسوں کے ساتھ۔ تو اس کو پھر دوبارہ مکس کریں گے، پھر ایڈ کریں گے تھوڑا سا کوکنگ آئل۔ تو کوکنگ آئل ہم نے 1 چمچ ایڈ کرنا ہے اس میں، اور کوکنگ آئل ایڈ کرنے کے بعد اس کو ہم اچھی طرح دوبارہ مکس کریں گے۔ اس کے اندر آپ کو اضافی پانی وغیرہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہمارا جو چکن اور جو ہے دہی جو ڈالی ہے یہ خود ہی اپنا پانی چھوڑے گی اور ہمارا چکن اسی میں فرائی ہوگا۔ اس کو اچھی طرح ہم نے بھون لینا تقریباً کوئی 5 منٹ۔ تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنے پیارا ہمارا ٹوپنگ کا بن گیا پیزا کے لیے چکن۔ تو ان کو آپ نے اتنا نرم رکھنا ہے کہ جیسا کہ میں نے ہاتھ سے اسے توڑ سکا ہوں ایزیلی۔ اب ہم پیزے کی ڈو بنائیں گے۔ اس کے لیے میں نے لیا ½ kg میدا اور اس کے ساتھ میں نے لی 1 عدد ایسٹ۔ یہ آپ کو بازار میں سے 40 سے 50 روپے کا اس کا پیکٹ آپ کو مل جائے گا۔ میں نے یہ 1 چمچ یوز کیا، ½ kg میں یہ انف ہوتی ہے۔ اور میں نے لیا 1 ٹیبل سپون شوگر، ساتھ میں لیا میں نے 3 to 4 ٹیبل سپون دہی کے۔ تو اس کو اب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے سالٹ کو ایڈ کرنا ہے تاکہ اس ڈو کے اندر بھی تھوڑا سا ذائقہ آ سکے ہمارا۔ تو اس کو ہم اچھی طرح مکس کریں گے، اتنا مکس کریں گے جو ہم نے دہی ایڈ کی ہے وہ ہمارے میدے کے ساتھ اچھی طرح ہو جائے، مکس ہو جائے۔ اور ساتھ میں اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے تقریباً 2 سے 3 اسپون آف کوکنگ آئل کے اسپون ایڈ کریں گے۔ تو اس کو پھر دوبارہ اچھی طرح ایڈ کرنا ہے۔ اس کو سٹیپ بائی سٹیپ آپ نے ایڈ کرنا ہے، اور جیسے جیسے میں ایڈ کر رہا ہوں ایسے ایسے ہی آپ نے چیزیں ساری ایڈ کرنی۔ اگر آپ ایک بھی چیز الٹ پلٹ ایڈ کر دی تو آپ کی ڈو میں کوئی ایشو آ جائے گا، ہارڈ ہو جائے گی، ایسے کوئی نہ کوئی ایشو آ جائے گا۔ اس میں آپ نے آہستہ آہستہ سا پانی ڈالنا ہے تاکہ ہماری ڈو تھوڑا سا نرم تک رہے، زیادہ پتلی نہ ہو جائے۔ تو جو میں پانی یوز کر رہا ہوں یہ بوائل واٹر ہے، نیم گرم پانی یوز کیا میں نے۔ اس کو اچھی طرح آپ نے ہاتھوں کے ساتھ گوندھ لینا ہے، بالکل اچھی طرح کہ اچھی سی ڈو بن جائے۔ تو آپ نے ایک کلوز برتن لینا ہے جس کا ڈھکن وغیرہ لگ سکے۔ اس کے اندر تھوڑا سا کوکنگ آئل ڈال کے اس کو برش کی مدد کے ساتھ اچھی طرح سائیڈوں پہ اور نیچے بھی آئلنگ کر لینی تاکہ ہماری جو ڈو ہے وہ نیچے چپکے نہ لگے نہ۔ تو اب اس برتن سے ہم نے ڈو کو نکال کر اس والے آئل والے میں رکھ لیا، اور اس کے اوپر بھی ہم آئل لگائیں گے ڈو کے اوپر تاکہ ہماری ڈو اچھی شائن والی ہو۔ تو اس کے اوپر بھی میں نے کوکنگ آئل لگا دیا، اور اس کو میں نے تقریباً 3 to 4 آور کے لیے اس کو میں نے رکھ دیا۔ آفٹر 3 to 4 آور میں نے جب اس کو کیا اوپن تو یہ دیکھیں کتنی سی ڈو تھی، اب کتنی زیادہ ہو گئی ہے۔ تو میں نے اپنے ہاتھوں پہ میدا لگایا۔ میدا لگانے کے بعد میں نے ساری ڈو کو ہی اکٹھا کرنا ہے۔ ساری ڈو کو اکٹھا کر کے اس برتن سے نکال لینا ہے، اور نکال کے آپ نے بیلنے والا جو ٹرے ہوتی ہے اس کے اوپر میدا رکھ لینا ہے، میدا چھڑک لینا تو میدا چھڑک کے
اس کے اوپر اپنی ڈو رکھ لینی. ڈو کو اچھی طرح دونوں ہاتھوں کے ساتھ گول گول بیلنا ہے. گول گول بیل کے ایسے کر لینا ہے جیسے سانپ والی روٹی نہیں بناتے ویسا کر لینا. میں نے اس کو 2 حصوں میں کر لیا تاکہ میرے 2 پیزے بن سکیں. تو ابھی ہم فی الوقت ایک ہی پیزا بنائیں گے. تو اس کا میں نے پیڑا بنا لیا ایک کا. اچھی طرح اس کا پیڑا بنا لینا ہے. تو اس کے پیڑے کو اب ہم نے روٹی کی شیپ کی طرح بیلنا ہے، بیلنے کی مدد کے ساتھ. اتنا بیلنا ہے کہ آپ نے جو پیزے والا برتن لینا ہے وہ پیزے کا جو برتن لینا اس کے جتنا ہو جائے. یہ ہاتھوں کی مدد سے ہم نے اس کو سیپریٹ کر کے بڑے روٹی کر لینا ہے اور بیلنے کی مدد سے ہم نے اس کو گول کر لینا جیسے میں ابھی کر رہا ہوں. آپ نے ایسے اب ہم نے جو پیزا ٹرے لی اس کے اوپر ہم نے تھوڑا سا کوکنگ آئل لگا لیا اور اس کو برش کی مدد سے پوری ٹرے کے اوپر لگا دیں گے. اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں لگا رہا ہوں. اس کو لگانے کا یہ مطلب ہے کہ جو ہماری پیزا ڈو ہے جو ہماری وہ ٹرے کے ساتھ نہ، تو یہ ہم نے اس لیے لگایا کہ ہمارا جو پیزا ڈو ہے وہ ساتھ نہ ٹرے کے لگے. تو اس کے ساتھ میں نے ڈو کو اٹھایا اور پیزا ٹرے کے اوپر رکھ دیا. دیکھیں میرا سائز نہیں پورا آ رہا تھا تو اس لیے میں نے ہاتھ کی مدد کے ساتھ اس کو اور پھیلا دیا تاکہ جو چیز ہم اس کے اوپر ڈالیں وہ ٹرے کے اگر ساتھ لگے گی تو وہ جل جائے گی، پھر اس کی اسمیل آئے گی. تو اس کے لیے میں نے اس کو پورا پھیلا لیا. ساتھ میں آپ نے فوگ لے لینی ہے. فوگ کی مدد کے ساتھ آپ نے اس کے اندر چھوٹے چھوٹے سوراخ کر لینے ہیں تاکہ جو ہماری پیزا سوس ہے وہ ڈو کے اندر مل جائے اور اس کا ذائقہ اچھا آ سکے اور اس سے ہماری ڈو جو ہے وہ کم پھولے. تو اس لیے ہم یہ فوگ کے ساتھ اس کے اندر سوراخ کرتے ہیں. تو اس کے بعد اب باری آتی ہے ٹوپنگ کی. تو سب سے پہلے میں نے لے لیا پیزا سوس. اس کی آپ کو ویڈیو ڈسکرپشن لنک میں مل جائے گا اس کا، تو آپ وہ وہاں سے جا کے دیکھ سکتے ہیں. اچھی طرح اس کو لگا لینا ہے پیزے کے اوپر جیسا کہ میں لگا رہا ہوں کہ کوئی بھی جگہ خالی نہ رہے. اگر خالی رہے گی تو وہاں پر کوئی ذائقہ نہیں آئے گا. تو اس کے بعد پیزا ٹوپنگ جو آپ انتہائی اچھے سے کریں گے، جتنی اچھی سے کریں گے اتنا ہی پیزے کی زیادہ سجاوٹ آئے گی. تو سب سے اہم پارٹ جو پیزے میں ہوتا ہے وہ پیزا ٹوپنگ کا ہوتا ہے. جب تک ہم پیزا ٹوپنگ کر رہے ہیں، آپ کو اگر ہماری ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک بھی کر لیں، اور اگر آپ سے کوئی پوچھتا ہے تو اس کو ہمارے چینل کا لنک بھی شیئر کر دیں تاکہ ہماری کچھ حوصلہ افزائی ہو سکے. تو یہ ہم نے پیزا ٹوپنگ کر لی ہے، تقریباً ہو چکی ہے ہماری پیزا ٹوپنگ. اس میں ہم نے شملہ مرچ اور ٹماٹر وغیرہ ایڈ کر لی ہیں. تو اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے چکن آپ زیادہ سے زیادہ بھر کر لگائیے گا تاکہ ہر جو بائٹ آئے اس پہ چکن ساتھ آئے اور اس کا فلیور بھی زیادہ آئے. تو اس سے پیزا زیادہ خوبصورت بھی ایک تو لگتا ہے اور کھانے میں مزہ بھی آتا ہے. اور ساتھ ہی ہم اس کے اوپر چیز لگائیں گے. چیز میں نے کھلی ادھر سے لے لی تھی ہمارے یہاں شاپ سے. تو چیز کی میں نے اس کے اوپر اچھی خاصی تہ لگا دی. چیز لگانے کے بعد ہم اس کے اوپر لگائیں گے اورگینو جو ہوتی ہے یہ مین چیز ہوتی ہے پیزا کی، کیونکہ یہ پیزا کے اندر خوشبو پیدا کرتی ہے. یہ جب تک میں چیز وغیرہ لگا رہا تھا تو میں نے کڑاہی کے اوپر رکھ دیا تھا تیز فلیم پہ، تو جس کی وجہ سے کڑاہی جو ہے تھی وہ فل گرم ہو گئی تھی. میں نے اس کے اندر پھر پیزے کو رکھ دیا اور ٹھیک 15 منٹ بعد جب میں نے پیزے کو دیکھا تو ماشاءاللہ بن گیا تھا، تقریباً بن گیا تھا. میں نے 5 منٹ اور دیے پھر اس کو، تقریباً 20 منٹ میں یہ پیزا ہمارا ریڈی ہو گیا تھا. جب ہم نے پیزا رکھنا ہے تب ہم نے میڈیم فلیم رکھنا ہے. دیکھیں ماشاءاللہ ہمارا پیزا کتنا ہی پیارا لگ رہا ہے. تو جو ہم نے اس کی ٹوپنگ کی ہے، مین چیز جو ہوتی ہے ٹوپنگ کے ساتھ ہی پیزا اچھا لگتا ہے. اور یہ دیکھیں پیزے کے اندر جو چیز کی تاریں ہیں وہ کتنی ہی زیادہ زبردست لگ رہی ہیں
اور یہ کھانے میں سوچے کتنا ہی مزیدار لگے گا۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔